لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. معزز ناظرین کرام، آج سننا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے مکمل حج عمرہ کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو رہے ہیں، جس کے اندر ہم انشاءاللہ باذن اللہ مکمل عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ اور اس کے علاوہ وہ کون کون سے لوازمات ہیں جو پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے یا حج کے دوران، انشاءاللہ باذن اللہ اس حوالے سے مکمل بریفنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کے حوالے سے رمضان المبارک کے اندر خاص طور پہ عمرہ کرنے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کے حوالے سے. یاد رکھیں، سفر حج یا عمرہ، اس کے حوالے سے چند ہدایات، اس پہ جانے سے پہلے چند ہدایات کے حوالے سے ضرور بضرور ہمیں آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک تو یہ یاد رکھیں کہ حج کے اندر ہمارے پاس اس کے شروط بھی ہوتی ہیں، اس کے ارکان بھی ہوتے ہیں، اس کے مستحبات بھی ہوتی ہیں، اس کے سنن بھی ہوتی ہیں، واجبات وغیرہ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی شروط کیا کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بعد ایک انسان کے اوپر باقاعدہ حج فرض ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک ہی بار انسان کے اوپر فرض ہے. ہر سال انسان کے اوپر حج فرض نہیں ہے. جس کے پاس استطاعت ہے وہ ایک بار حج کرے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر وہ بار بار حج کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے نوافل ہو جائیں گے، لیکن زندگی میں ایک بار یہ حج فرض ہے. لیکن یہ حج فرض کب ہوتا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اب اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات یاد رکھیں، الاسلام، یعنی مسلمان آدمی کے اوپر حج فرض ہے. نمبر ایک، کسی کافر کے اوپر، کسی یہودی کے اوپر، کسی عیسائی کے اوپر، کسی ہندو یا سکھ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، العقل، انسان عاقل ہو. نمبر تین، انسان بالغ ہو، یعنی اسلام کا ہونا، بندہ مسلمان ہو. نمبر دو، عاقل ہو. نمبر تین، وہ بالغ ہو. اور نمبر چار، وہ آزاد ہو، غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اور نمبر پانچ یہ ہے کہ انسان کے پاس استطاعت موجود ہو. یاد رکھیں، استطاعت کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ استطاعت سے مراد صرف مالی استطاعت ہے. نہیں، استطاعت سے مراد بدنی استطاعت بھی ہے اور استطاعت سے مراد مالی استطاعت بھی ہے. پھر استطاعت کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے پاس صرف اتنا پیسہ نہیں کہ اس نے حج عمرہ کرنا ہے، اس کے اخراجات برداشت کرنے ہیں، نہیں، بلکہ جب وہ حج اور عمرے پہ چلا گیا تو پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے اس نے 10 دن کے لیے جانا ہے، 20 دن کے لیے جانا ہے، 30 دن کے لیے جانا ہے، مہینے کے لیے جانا ہے، ایون 2-3 مہینے کے لیے بھی جانا ہے. جتنی دیر اس نے جانا ہے وہ اپنے پیچھے اہل و عیال کے ہاں وہ مال چھوڑ کے جائے کہ وہ محتاج نہ ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو یہ ساری چیزیں استطاعت کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جن کے ساتھ محرم نہیں ہے ان کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہوتا. کیوں کہ وہ بھی غیر مستطاع ہیں، یعنی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے. استطاعت کے اندر محرم کا شامل ہونا عورت کے لیے یہ ایک اضافی طور پہ شرط موجود ہے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور عبادت کے لیے سب سے پہلی جو چیز اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نیت کا خالص ہونا. انسان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس نے 100 حج بھی کیے ہیں لیکن اس کے اندر ریاکاری آ گئی ہے تو اللہ کے ہاں ان 100 حجوں کی بھی اہمیت شاید مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو. اور اگر اس نے ایک حج کر لی ہے اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کیا، نیت کو خالص کر کے کیا، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کیا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، جیسے کہ انشاءاللہ باذن اللہ ہم آگے جا کے کر رہے ہیں. تو حج پہ جانے سے پہلے جیسے ہمارے ہاں دعوتیں کی جاتی ہیں، ڈول ڈمکہ اور پتہ نہیں کیا کچھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا جاتا ہے، کس طرح کی پارٹیز کی جاتی ہیں، تو ایسے کسی بھی کام سے اجتناب کرنا چاہیے. انسان کو جھک کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف قصد کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے آپ نیت کو خالص کریں. اس کے بعد حج اور عمرہ پر جانے سے پہلے معلومات حاصل کر لیں. دیکھیں، یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے ہاں روزمرہ نہیں ہوتی. نمازیں ہم روز پڑھتے ہیں، رمضان میں ایک مہینہ پورا ہم روزے رکھ لیتے ہیں اور باقی سارے کام بھی ہم کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو حج یا عمرہ ہے یہ بعض لوگ زندگی میں شاید ایک بار کرتے ہوں، اور اگر ایک بار نہیں بھی کرتے تو پے در پہ اتنا جلدی ہم یہ کام نہیں کرتے. تو سال میں ایک بار خاص طور پہ حج کرنا ہوتا ہے.
تو ضروری ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے ہمیں مکمل معلومات اس حوالے سے لینی چاہیے، تاکہ کہیں ہم وہاں جا کے خدا نخواستہ ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے شاید ہمارا حج ہی ضائع ہو جائے، یا پھر ممکن ہے کہ ہمارے حج کے اندر کمی بیشی واقع ہو جائے۔ اسی طرح سے کچھ دعاؤں کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں، جو بھی آپ نے حج عمرے پہ جانے سے پہلے دعائیں، خاص طور پہ جو ہم صفا مروہ کے اوپر جا کے دعائیں پڑھتے ہیں، اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اسی طرح طواف کے اندر آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے کے دوران آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، تو ان دعاؤں کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور اسی طرح سے اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ دعائیں میکسیمم عربی میں ہوں۔ اگر کسی نے اردو میں پڑھ لی ہے، کسی نے اپنی زبان میں پڑھ لی ہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوران سفر انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سفر حج ہے، یہ باقاعدہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ آپ چاہے دنیا کا بہترین قسم کا حج بھی کر لیں، لیکن کسی نہ کسی جگہ جا کے انسان کو دھکم پیل برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی نہ کوئی جا کے ایسے مسئلے مسائل ضرور آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بدن کا اور اس کی زبان کا امتحان لیتا ہے، اس کے اخلاق کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم نے دوران سفر، فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، فلائٹ جلدی چلی گئی ہے، ایئرپورٹ کے اوپر ہمارا ایجنٹ نہیں پہنچا، یا ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں، یا بورڈنگ کے اندر مسئلہ آ گیا، یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسے سفر پہ لے کے جا رہا ہے جو بہت سارے ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، اور میں اگر کروڑوں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، کروڑوں لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ اس سفر پہ جائیں۔ اللہ نے آپ کو اس سفر کے لیے منتخب کیا، لہٰذا بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں۔ سفر سے قبل اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہیں گناہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اگر وہ معاملہ حقوق العباد میں سے ہے، آپس میں بہن بھائیوں کی چپکلش ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آپس میں مسئلے مسائل ہیں، ایون کوئی لین دین ہے، تو آپ اپنے اس لین دین کو، ان مسئلے مسائل کو کلیئر کر کے جائیں، اپنے بہن بھائیوں سے معذرت کر کے جائیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اس سفر کی جو لذت ہے اس میں اضافہ فرما دے گا۔ سفر کے تمام اخراجات یعنی زاد راہ انسان اپنے ساتھ رکھے، یعنی آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 ہزار ریال ہوں گے تو وہ کافی ہیں، تو آپ کوشش کریں 2-3 ہزار ریال کی بجائے 1,000-2,000 ریال اوپر رکھ لیں، کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے تو آپ کے پاس اپنا جو مال ہے وہ موجود ہو۔ نماز جنازہ کی دعائیں لازمی یاد کریں۔ دیکھیں، آپ جب حرمین شریفین کے اندر جاتے ہیں، مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو ہر نماز کے بعد جنازہ ملے گا، اور وہاں پہ جنازہ سنت کے عین مطابق سری انداز میں ہوتا ہے، گو کہ جہری انداز میں پڑھنا بھی مسنون ہے، لیکن سری ہوتا ہے۔ تو سری جنازے کے اندر ہم دعائیں تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں آتی ہوں گی، لہذا آپ نے جنازے کی دعائیں یاد کرنی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر دعائیں ان کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کریں گے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو حج کے درمیان ہمارے ہاں سامنے نظر آتا ہے، وہ ہے لوگ اپنے ساتھ سامان بہت زیادہ پیک کرتے ہیں۔ آپ سامان اتنا رکھیں جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے، کم سے کم سامان رکھنے کی کوشش کریں، اتنا سامان جس کے ساتھ آپ کا بہترین گزارا ہو جائے گا وہ سامان آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ زیادہ سامان رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے مستقل بنیادوں پہ موو ہونا ہے۔ اگر آپ مدینہ جاتے ہیں، پھر مدینہ 2-4 دنوں کے بعد آپ نے مکہ جانا ہے، پھر مکہ سے 2-4 دنوں کے بعد آپ عزیزیہ جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے حج کے اعمال وغیرہ کرنے ہیں، سارے معاملات کرنے ہیں، تو جتنا سامان آپ کم سے کم رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے موومنٹ کرنا آسان اور جلدی ہو جائے گا۔ دوائیوں کے حوالے سے یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ سوچتے ہیں کہ شاید سعودی عربیہ کے اندر ساری کی ساری دوائیاں مل جاتی ہیں۔ بعض ایسی کمپنیز ہیں جو سعودی عربیہ کے اندر دوائی نہیں دیتی، تو آپ بالخصوص وہ پیشنٹ جو ڈائبیٹک ہیں اور انسولین کا استعمال کرتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنا انسولین جو آپ جس کمپنی کا استعمال کرتے ہیں وہ یہیں سے اس کی ذرا زیادہ مقدار لے کے جائیں، تاکہ وہاں پہ جا کے آپ کو پریشانی کم سے کم ہو، اور آپ دوائیوں کو پیک کروائیں۔ حاجی کیمپ سے آپ کی دوائیاں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں اس کا نسخہ لے کے جائیں، حاجی کیمپ لے کے جائیں، وہ آپ کو دوائیاں پیک کر کے دیں گے، ان کے اوپر باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کی مہر لگی ہوگی، تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو راستے میں تکلیف وغیرہ نہیں ہوگی۔ حرمین شریفین اور ہمارا رویہ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کا احساس کریں کہ آپ کس سفر پہ ہیں۔ یقینی طور پہ یہ وہ سفر ہے جو کروڑوں لوگوں کی خواہش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس سفر کے لیے منتخب کیا ہے۔ نمبر 2 کام، وقت جتنا ہو سکے اپنا بچائیں۔ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا، اور بالخصوص موبائل کے ذریعے، جیسے ہمارے ہاں آج کل شروع ہو گیا، لوگ وہاں پہ جا کے ٹک ٹاک بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، سیلفی بنائی جاتی ہے، گھر والوں کو ویڈیو کالز کی جاتی ہیں۔ یہ جو
موبائل ہے یہ انسان کی بہت ساری نیکیوں کو حج عمرے کے اندر کھا جاتا ہے، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے اس موبائل سے اجتناب کریں، بقدر ضرورت استعمال کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں یا دیگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں اور مناجات کریں۔ اس موبائل سے اپنی جان چھڑوا کے حت الوسع اس سے دور ہونے کی کوشش کریں، اتنا استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ روحانی یادوں کو جمع کریں، یہ میں آپ کے سامنے ایک بڑی گزارش کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، انسان کی یادیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کچھ جسمانی یا فزیکل یادیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ حج پہ گئے اور حج پہ جا کے کسی جگہ پہ آپ کو مینا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر آپ لوگ راستہ بھول گئے، تو ہم ساری زندگی وہ بات یاد رکھتے ہیں، ہاں وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا تھا، میں راستہ بھول گیا تھا، میں نے 3-4 کلومیٹر جانا تھا، پھر میں راستہ بھولنے کی وجہ سے 7-8 کلومیٹر چلا گیا، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، ہم لوگ دائیں جانے کی بجائے بائیں چلے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی باتیں آپ کی ساری زندگی اس سفر کی یادیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ یہ ہیں ہماری وہ یادیں جو ہمیں فزیکلی ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل ہوئے اس کی وجہ سے بن گئیں۔ ایک ہے روحانی یادیں۔ روحانی یادیں کیا ہیں؟ میں آپ کی خاص توجہ یہاں پہ چاہوں گا۔ دیکھیں، روحانی یادوں سے مراد یہ ہے کہ آپ جب حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے سورۃ ملک یاد کرنی ہے، میں نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد کرنی ہے، میں نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنی ہے، یا میں نے صبح شام کے اذکار یاد کرنے ہیں، یا میں نے سنت موقدہ کے اوپر دوام کرنا ہے، اس کی عادت اختیار کرنی ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی گول اپنا بنا کے جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ روحانی یاد کیسے بنے گی؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے سورۃ ملک یاد کی مطاف کے اندر بیٹھ کے اور بیت اللہ آپ کے سامنے تھا، اب آپ نے سورہ ملک یاد کر لی، پاکستان واپس آنے کے بعد، انڈیا واپس آنے کے بعد یا اپنے ملک واپس آنے کے بعد آپ جب بھی رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پہ لیٹ کے سورۃ ملک یا پڑھ رہے ہوں گے آنکھیں بند کر کے، تو آپ کے سامنے وہ سارا تصور گھوم رہا ہوگا کہ ہاں میں نے سورۃ ملک وہاں پہ مطاف میں بیٹھ کے یاد کی تھی، اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ہوگا۔ یہ روحانی یاد ہے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ جائے گی۔ لہٰذا وہاں سے روحانی یادیں اکٹھی کر کے لے کے آئیں کہ آپ نیکی کریں گویا کہ آپ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، آپ خیر کا کام کریں گویا کہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، آپ بیت اللہ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے وہ منظر کشی ساری کی ساری آپ کی نیکی کے ساتھ آ جانی چاہیے۔ واللہ یقین کریں آپ کی ساری زندگی آپ کو یہ نیکی لذت دے گی، اور یہ روحانی یاد ساری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ تو اس کی ہم نے کوشش لازمی طور پہ کرنی ہے۔ مستقبل کی بہتر پلاننگ کر کے واپس آئیں، ایسے نہیں کہ بس میں گیا اور بس جیسے گیا تھا ویسے آ گیا، جیسے لوگوں کے ساتھ معاملات تھے ویسے کہ ویسے ہی چھوڑ کے گیا تھا، واپس آ کے بھی ویسے کہ ویسے ہو گئے۔ نہیں، اچھے انداز سے ایک بہترین شخص بن کے ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ کثرت سے دعا، اذکار اور استغفار وغیرہ کریں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں عمرہ کے حوالے سے، کیونکہ یہاں سے جانے والے لوگ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو باہر کے ممالک سے جاتے ہیں، سعودی عربیہ کے علاوہ، وہ حج سے پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں۔ تو عمرہ اور حج کی تعریف کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، لنگوسٹکلی بھی اور ٹرم کے اعتبار سے بھی، یعنی جس کو لغوی تعریف کہہ لیں یا اصطلاحی تعریف کہہ لیں۔ عمرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ الزیارۃ والقصد، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اور اس کا ارادہ کرنا، جبکہ حج کی تعریف یہ ہے القصد، فقط ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر کا۔ اگر ہم اس کی ٹرم کو دیکھتے ہوئے اس کو مزید اچھی طرح سے کھنگالیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر سر کے بالوں کا حلق کروا لینا یعنی ٹنڈ کروا لینا، منڈوا لینا، یا تقصیر کر لینا یعنی کٹنگ وغیرہ کروا لینا۔ اور اگر ہم حج کی بات کریں تو حج میں ہمارے پاس یہ ہے کہ مشاعر مقدسہ کا ارادہ کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا فی مکان مخصوص و وقت مخصوص، مخصوص وقت میں مخصوص مکان کا ارادہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب اور عبادت کی طرف جانا۔ تو حج یا عمرے کی یہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن آ جاتی ہے۔ حج و عمرہ کی فضیلت کی اگر بات کریں تو اس کے اوپر بہت لمبی باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حدیث صحابی بیان کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول سے میں نے سنا، فرما رہے تھے، من حج للہ فلم یرفس، کسی آدمی نے حج کیا اور اس میں اس نے بے حیائی والا کوئی کام نہیں کیا، یعنی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، ولم یفسق، نہ ہی اس نے کوئی برائی کا ارتکاب کیا، یعنی زبان سے فسق و فجور بھی نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے حج سے واپس آتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے، اس نے کوئی برائی کا کام نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے حج کے حوالے سے۔ اگر کوئی انسان حج کرتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے واپس لوٹاتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار ہوئے بغیر واپس آیا، بغیر گناہ کے وہ واپس آ گیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، تو کہتے ہیں کہ سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور کرنا، یعنی ایسا حج کرنا جس کے اندر انسان برائی کا ارتکاب نہ کرے، زبان کو کنٹرول رکھے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، برداشت کے ساتھ اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ حج کرے، یہ حج مبرور ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت شاندار فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، یعنی آگے پیچھے حج اور عمرہ کیا کرو۔ فإنہما، یہ دونوں، ینفیان الفقر، یہ انسان سے فقیری کو بھی دھو دیتے ہیں، والذنوب، اور گناہوں کو بھی دھو دیتے ہیں۔ انسان سے فقیری بھی چلی جاتی ہے، یعنی اللہ اس کو امیر کر دیتا ہے، اور اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے کہ بھٹی لوہے کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، میل کچیل اس کا اتار دیتی ہے، ویسے حج اور عمرہ انسان سے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور اس سے فقیری کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث اور آیات آپ کو اس حوالے سے ملیں گی۔ اگر ہم اس کی مشروعیت کی حکمتوں کی طرف جائیں کہ حج اور عمرہ اس کا مشروع ہونے کی حکمت کیا ہے، لاجکس کیا ہے، تو بہت لمبی ایک فہرست ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا اقرار کروانا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی گھر کی طرف جمع ہیں، چاہے کوئی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جنس سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی گورا ہے، چاہے وہ کوئی کالا ہے، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ بلند ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی ترانہ بجتا جا رہا ہے، بولتے جا رہے ہیں، اور جماعتیں کی جماعتیں، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ سفید ہے، چاہے وہ سرخ ہے، چاہے وہ انگریز ہے، چاہے وہ کوئی افریقن ہے، چاہے وہ کوئی بر صغیر کا آدمی ہے، ایک ہی ترانے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی توحید کا اقرار کروانا، یہ اس کی حکمت ایک سمجھ آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اقرار کروانا، اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہمیں اس کے اندر سمجھ آتی ہے، یہ لاجک بھی سمجھ آتا ہے کہ آپس کے اندر ثقافتوں کو دیکھا جائے کہ کون کیسی ثقافت رکھتا ہے، کس ملک کے باشندے کس طرح کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپس میں انسان کو، مسلمانوں کو کہ وہ مشرق و مغرب کی طرح بعید ہیں ایک دوسرے سے، ان کو جمع کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے مسلمان بھائی کو وہ جان سکیں۔ اور اسی طرح سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی یاد دہانی بھی کروائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو تو دھکا شکا پڑ بھی جائے تو آپ نے دھکا دینا نہیں ہے، آپ نے سکون کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے۔ یہی حقوق العباد ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے جو حق ہیں ان کو بھی ادا کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں عمرہ کا مکمل طریقہ۔ عمرہ کے طریقہ کے حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے رکن اول، اور رکن اول یہ ہے کہ انسان میقات پہ پہنچ کے احرام باندھے۔ احرام باندھنا کیا ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، اور میقات کیا ہے۔ میقات سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں پہ حاجی نے گزرتے ہوئے احرام باندھنا ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ احرام باندھنے سے مراد وہ احرام کی چادریں لپیٹ لینا ہے۔ صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ احرام سے مراد ہے النیۃ فی دخول النسک، کہ ایک عبادت کے اندر داخل ہونے کی باقاعدہ نیت کر لینا، یہ احرام کہلاتا ہے کہ میں ایک عبادت کے اندر داخل ہو رہا ہوں، وہ حج کی ہے یا عمرے کی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، یعنی آپ نے نیت کرنی ہے، اور یہاں پہ جب آپ میقات سے احرام باندھیں گے تو غسل کر لینا، جسم کے غیر ضروری بال اتار لینا، ناخن تراش لینا، یہ سارے مستحبات ہیں، آپ ان مستحبات پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دایاں کندھا ننگا ہو، آپ دونوں کندھوں کے اوپر بھی احرام رکھ سکتے ہیں۔ دایاں کندھا رکھنا وہ آگے جا کے عمرے کے اندر یعنی طواف کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ بیان ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نے احرام باندھ لینا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، وہ یہ کہ احرام باندھنے کے بعد آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے لوگ وہ 2 سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا 2 نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ یہ میں احرام کے 2 نفل ادا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 بار عمرے آئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا۔ چاروں عمروں کے اندر اور 1 حج کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھ کے باقاعدہ احرام کی نیت سے
یا شکرانے کی نیت سے یا کسی بھی نیت سے 2 نفل ادا نہیں کیے، لہٰذا ایسا کرنا بالکل غیر شرعی ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلف ہے جو ہم نے شاید اپنے اوپر مسلط کر لیا ہوا ہے۔ مردوں کا جو احرام ہوگا وہ 2 چادریں ہوں گی، سفید چادریں جو ہم پہنتے ہیں، جبکہ عورتوں کا احرام ان کا لباس ہی ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ احرام کا مطلب کوئی کپڑوں کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ احرام کا مطلب ہے کہ میں اب حج یا عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ تو خواتین وہاں سے نیت کر لیں گی، مرد بھی وہاں سے نیت کر لیں گے، یعنی میقات سے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو مخصوص ایام آ گئے ہیں میقات پہ جا کے، تو وہ بھی نیت کرے گی، لیکن وہ طواف نہیں کرے گی، اور باقی کے جو حج والے اعمال ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کو مکمل کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، طواف نہیں کرے گی، باقی حج والے اعمال کو مکمل کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے حوالے سے آگے جا کے مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات آتی ہے۔ میقات اگر آپ کو سکرین پہ یہ نظر آ رہے ہوں تو یہ 5 جگہ ہیں، 5 میقات ہیں، 5 ایسے مقامات ہیں جہاں سے جب حاجی نے گزرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ نیت کرے اور احرام پہنے، سلے ہوئے کپڑے وہ اتار دے گا۔ یہ 5 مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اہل یمن کے لیے یلملم، ہم اہل یمن میں آتے ہیں، یعنی پاکستان والے لوگ، انڈیا والے لوگ اہل یمن میں آتے ہیں، اور اہل شام کے لیے جوفہ، اسی طرح سے مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، وہ جو مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ایک مقام آتا ہے اور مسجد بھی وہاں پہ موجود ہے، اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، اور اہل نجد کے لیے یہ جو لوگ بحرین سے آتے ہیں، ریاض سے آتے ہیں، یہ شاید میرے خیال سے دبئی سے بھی آنے والے ہوں گے، مجھے بالضبط نہیں ان کا پتہ، لیکن ریاض سے آنے والے لوگ، اسی طرح سے بحرین سے آنے والے لوگ، یہ لوگ جس طرف سے آتے ہیں تو ان کو راستے میں کرنے مناظر ملتا ہے جو طائف کے قریب جا کے ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام ہے، وہاں سے احرام باندھا جائے گا۔ تو احرام کیسے باندھا جائے گا؟ احرام باندھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ نیت کی جائے گی کہ اب میں حج اور عمرے کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ نیت کیا کریں گے؟ یاد رکھیں، نیت کا مطلب ہوتا ہے، نیت کہتے ہیں الارادۃ من القلب، النیہ ہی الارادۃ من القلب، انسان کے دل کے اندر کسی چیز کا ارادہ ہو جانا وہ نیت ہی ہے۔ آپ گھر سے نکلے، آپ نیت سے نکلے ہیں، لیکن آپ جب میقات پہ جائیں گے تو آپ اس کو مزید مضبوط کریں گے اور یہ والے الفاظ آپ کہہ لیں گے اللہم لبیک عمرتن۔ اور اگر کوئی آدمی اللہم لبیک عمرتن نہیں کہتا مثال کے طور پہ، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نیت نہیں ہوئی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کا الفاظ سے ادا کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی زبان کا الفاظ کو ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لہٰذا ہم کہیں گے النیۃ ہی الارادۃ من القلب، انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ بہرحال یہاں پہ نیت کی جائے گی اللہم لبیک عمرتن، اور اس کے بعد پھر آگے تلبیہ کے الفاظ پکارے جائیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ والے الفاظ کو دہرایا جائے گا۔ مرد حضرات بلند آواز میں پڑھیں گے اور خواتین پست آواز میں اس تلبیہ کے الفاظ کو پڑھتے جائیں گے۔ تلبیہ کا وقت، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے یہ جو لبیک اللہم لبیک کہنا ہے یہ کب تک کہیں گے؟ یاد رکھیں، میقات سے لے کے، جب آپ نے حج یا عمرے کی نیت کر لی ہے، اس میقات سے لے کر بیت اللہ پر نظر پڑنے تک آپ یہ تلبیہ کہیں گے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دوران طواف بھی لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ درست اور سنت عمل نہیں ہے۔ سنت کیا ہے کہ آپ جب آپ نے احرام باندھ لیا، عمرے کی یا حج کی نیت کر لی، اس سے لے کر بیت اللہ پر نظر پڑنے تک آپ تلبیہ کے الفاظ کو پڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے جب اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے جا کے سب سے پہلے فٹافٹ عمرہ کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جائیں، ہوٹل میں اپنا سامان رکھیں، اگر آپ نے غسل وغیرہ کرنا ہے آپ غسل کر سکتے ہیں، اگر آپ کا احرام کی چادریں خراب ہو گئی ہیں خدا نخواستہ کسی وجہ سے، کسی سبب سے، آپ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لباس ہے بس، تو آپ وہ لباس تبدیل کر کے دوسری چادریں وغیرہ اپنے اوپر باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے آرام کرنا ہے، سونا ہے، آپ کچھ دیر سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، کیونکہ حج عمرہ باقاعدہ خود ایک تھکا دینے والی عبادت ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کچھ آرام کریں اور اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد الحرام کے اندر داخل ہوں۔ مسجد الحرام میں داخل ہوتے مسجد کی آپ نیت کریں گے اور اسی طرح سے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ والی دعا پڑھتے ہوئے آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے اور آپ سیدھا مطاف کے اندر آئیں گے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو کے پہلے دوبارہ شکرانے کے 2 نفل ادا کرتے ہیں، اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، عمرے کے لیے آپ آ گئے، اگر نماز کا وقت ہے تو آپ نماز ادا کریں، اگر نماز کا وقت نہیں ہے
تو آپ جا کے جس کام کے لیے آئے ہیں، جس عبادت کے لیے آئے ہیں، اس عبادت کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے سیدھا مطاف کے اندر اتر جانا ہے۔ یہاں پہ بھی میں ضروری ایک تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ بعض ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے گی تو جو دعا مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی۔ میں آپ کو یہ اگر بات بتاؤں کہ انسان کو اتنی ہوش ہی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کا گھر پہلی بار دیکھ کے کہ وہ دعائیں مانگے، تو یہ میری بات بعید نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ یعنی کون سا ایسا انسان ہے جو اللہ کے گھر پہلی بار جائے اور وہ اللہ کے گھر کی طرف دیکھے اور اس کو اپنی دعائیں اور ڈیمانڈز یاد آ جائیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے، یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ اس لیے ایسی ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث نہیں ملتی یا صحابہ کرام سے کوئی عمل نہیں ملتا، لہٰذا یہ ہمارے ہاں ایک ایسے ہی بات یعنی رسماً چل پڑی۔ تو آپ انشاءاللہ باذن اللہ جب جائیں اللہ کے گھر تو جائیں، اس کے گھر کی طرف نظر دوڑائیں، اس کو دیکھیں، آنکھوں کو سیراب کریں اور خوب دعائیں مانگیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو سمجھنا کہ میں اپنی دعائیں روک کے رکھوں گا اور بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو پھر ہی میں دعا کروں گا، یہ بات شرعی اعتبار سے کوئی سمجھنے کے لائق نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح سے جب آپ مطاف کے اندر اتریں گے تو مطاف کے اندر اترتے ہی سب سے پہلے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے کی جگہ حجر اسود ہمارے پاس آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو اس سکرین شاٹ کے اندر یا اس ہماری تصویر کے اندر نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کے سامنے کہ حجر اسود آپ کی بائیں طرف ہوگا اور آپ نے استباع کرنا ہے۔ استباع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو دایاں کندھا ہے اس کو ننگا کر لیں اور اس کے نیچے سے کپڑے کو نکال کے اپنے بائیں کندھے کو آپ ڈھانپ لیں اس طرح سے، یعنی دایاں کندھا آپ کا ننگا ہو جائے گا۔ تو آپ حجر اسود کے سامنے آئیں، حجر اسود آپ کی بائیں طرف ہوگا اور آپ کے دائیں طرف اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہی ہوگی، سبز لائٹ۔ یہاں سے آپ نے حجر اسود سے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے، اور اس میں جو مسنون ہے وہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں اگر یہ ممکن نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لیں، اگر اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی چھڑی یا کوئی آپ کے پاس اگر کوئی آپ کا اگر ہاتھ اس کو لگ جاتا ہے تو آپ ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو بوسہ کر لیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے تو آپ اس کو چھڑی لگا لیں، یعنی اس چھڑی کو پھر چومنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یہ کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے تو آپ صرف حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے طواف کا آپ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چومنا اور بسم اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ اور پتہ نہیں کون کون سی دعائیں ایسی پڑھی جاتی ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صرف بسم اللہ اللہ اکبر اور باقی چکروں پہ اللہ اکبر آپ کہتے ہوئے اس سے گزریں گے، اور ہاتھ کو چومنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں سے اب آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ طواف کے لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی مخصوص دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ جو دعائیں آپ کا دل کرتا ہے آپ مانگیں، اردو میں دل کرتا ہے، انگریزی میں دل کرتا ہے، فارسی میں کرتا ہے، پنجابی میں کرتا ہے، کسی بھی دنیا کی زبان کے اندر آپ کا دل کرتا ہے جس میں آپ کے جذبات اور آپ کی زبان دونوں برابر رہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ایسی زبان میں دعائیں مانگ رہے ہیں جس میں آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا، آپ کو مطلب نہیں پتہ، تو شاید آپ کے ذہن کا آپ کی دعاؤں کے ساتھ وہ کنیکشن بلڈ نہ ہو، آپ کی ایموشنز اور آپ کے جذبات شاید ویسے منسلک نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان میں مانگیں، جو دعائیں آپ کا دل کرتا ہے آپ مانگیں۔ ہر چکر کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جس طرح سے جیسے بھی آپ کو سمجھ آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگیں۔ یہ آپ کا چکر جب شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے حجر اسود سے پہلے جو ایک کونا یا کارنر آتا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ یہ رکن یمانی اس وجہ سے ہے کہ اس کا جو رخ ہے وہ یمن کی طرف ہے۔ یہ والا جو ٹکڑا ہے یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بغیر غلاف کے نظر آئے گا، تو اس جگہ پہ ہاتھ لگانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ یہاں پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک، یعنی ان دو کارنرز، ان دو کونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور دعا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں عام طور پہ جو طواف کے دوران غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چکر کے شروع پہ اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لیکن جب ہم 7 چکر مکمل کر چکتے ہیں تو 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ اکبر تکبیر کہنا یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ چکر کے آغاز پہ ہے، یہ سٹارٹ پہ ہے نہ کہ اینڈ پہ ہے، یہ اختتام پہ نہیں ہے بلکہ آغاز پہ ہے۔ لہٰذا ہم
آغاز پر ہی بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہیں گے، اور 7 چکر ہوں گے تو 7 بار ہی ہم یہ تکبیر کہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے طواف کر لینا ہے تو جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملتی ہے مقام ابراہیم کے آس پاس کسی بھی جگہ پہ، آپ وہاں پہ جا کے اگر مقام ابراہیم پہ جگہ مل جائے تو وہاں پہ آپ سنت 2 ادا کریں گے طواف کی۔ اگر آپ کو مقام ابراہیم کے اوپر جگہ نہیں ملتی، کسی بھی اور جگہ پہ جگہ ملتی ہے لوگوں کو تنگ کیے بغیر، تو آپ کسی بھی جگہ پہ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ زمزم لیں، زمزم خوب پئیں، اور زمزم سر پہ ڈالنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہم سعی کی طرف جائیں گے۔ سعی یہ صفا مروہ کی طرف ہے، آپ وہاں سے نکلیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سعی کی طرف، تو آپ سعی کی طرف جائیں گے۔ سعی یہ 2 پہاڑ ہیں، ایک صفا اور دوسرا مروہ۔ صفا پہ چڑھتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ والی جو دعا ہے، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ البقرہ کے اندر ہے، دوسرے پارے کے اندر ہے، یہ والی دعا پڑھنا مستحب عمل ہے، آپ یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیں گے۔ بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کے بعد 3 بار آپ یہ دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ بڑی کمال کی شاندار قسم کی یہ دعا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ملتا ہے۔ 3 بار آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کا مطلب اگر آپ سمجھیں تو یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا و یکتا ہے۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس اکیلے نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دی۔ تو پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے لمبی دعائیں کریں، کیونکہ حج عمرہ دعائیں کرنے کا نام ہے۔ لمبی آپ دعا کریں، پھر آپ اپنی دعائیں مکمل کرنے کے بعد صفا سے مروہ کی طرف تشریف لے آئیں گے۔ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے آپ کو 2 گرین لائٹس نظر آئیں گی، 2 سبز لائٹوں کے درمیان جو ایریا ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام وہ پانی کی تلاش میں تھوڑا چلتے ہوئے تیز ہو گئی تھی۔ یہاں پہ بعض لوگ ہمارے ریس لگانا شروع کر دیتے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ تیزی کے ساتھ بھاگنا وہاں ضروری نہیں ہے، بس چلتے چلتے جیسے انسان تھوڑا تیز ہو جاتا ہے ویسے آپ تھوڑا سا چلنے کی سپیڈ کو تیز کر لیں، یہی مسنون عمل ہے۔ دونوں گرین لائٹوں کے درمیان میں آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو تیز لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد آپ مروہ تک اسی طرح سے جائیں گے، اور اس کے اندر خوب آپ دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں۔ صفا سے مروہ تک آپ کا 1 چکر ہوگا، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ بعض ہمارے ہاں لوگ صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا 1 چکر کرتے ہیں، تو انجانے میں وہ 14 چکر لگا چکے ہوتے ہیں۔ تو صفا سے مروہ آپ نے 1 چکر لگانا ہے، پھر مروہ سے صفا آپ کا دوسرا چکر ہوگا۔ جب آپ مروہ پہ جائیں گے تو مروہ پہ بھی ہم یہی عمل دہرائیں گے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کیا جائے گا۔ منہ کرنے کے بعد آپ 3 بار یہ دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد 3 بار یہی دعا پڑھی جائے گی، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ دعائیں ہم وہاں پہ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر لمبی دعائیں کریں گے، لمبی دعا کریں گے، اور اس طرح سے چلتے ہوئے ہم دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے۔ تو صفا اور مروہ کی سعی اسی طرح سے مکمل ہوگی، یعنی صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ اس طرح سے کرتے کرتے ہمارے جو چکر ہیں وہ مروہ پہ جا کے پورے ہوں گے، نہ کہ صفا پہ پورے ہوں گے۔ مروہ پہ جب آپ کے چکر مکمل ہو جائیں تو چکر مکمل ہونے پر دوبارہ کوئی دعا پڑھنا یا نوافل ادا کرنا یا سنتیں ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہاں پہ بعض لوگ تھوڑے تھوڑے بال کٹوانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بھی جائز درست طریقہ نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے، اور نہ ہی انتظامی طور پہ وہاں پہ وہ اس عمل کو اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے باقاعدہ روکا جاتا ہے، لہٰذا آپ بھی اس سے رکیں گے۔ صفا مروہ آپ کا مکمل ہونے کے بعد اب ایک چیز آپ کی باقی رہ گئی، وہ ہے آپ کا حلق یا تقصیر کروانا، یعنی سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ لیکن اس سے پہلے آپ چند ایک ضروری چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ، یا آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ کندھا ننگا ہی ہوتا ہے ان کا، استباع کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوتے ہیں۔ سعی کے ساتھ استباع کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سعی کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، جبکہ
اگر آپ نے طواف جو ہے، طواف کے لیے وضو کرنا آپ کا شرط ہے، یعنی سعی کے دوران اگر آپ کا وضو ختم ہو گیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ اس کو ویسے ہی مکمل کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کے دوران اگر نماز کا وقت آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کریں گے، اس کے لیے وضو کرنا ہوگا، تو وہاں پہ پانی میسر ہوتا ہے جو پینے والا زمزم ہے، اسی کے ذریعے وہاں پہ اس وقت آپ وضو آرام سے کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تو نماز اگر سعی کے دوران آ جاتی ہے تو نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے صفا مروہ کی جو دعائیں صفا پہ جاتے ہوئے یا مروہ پہ آتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی اور دعا یا مخصوص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو چیزیں ثابت ہیں وہ واضح ہیں، اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی یہاں پہ کوئی بھی دعائیں کسی بھی زبان میں وہ کر سکتے ہیں۔ آخر پہ جا کے آپ نے حلق یا تقصیر کرنی ہے، یعنی سر کے بال منڈوانے ہیں یا آپ نے کٹوانے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والے یعنی سر کے بال منڈوانے والے لوگوں پہ رحم فرما۔ تو صحابہ نے پوچھا، عرض کی والمقصرین، اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں کے بارے میں؟ آپ نے پھر حلق کروانے والوں کو دعا دی، پھر حلق کروانے والوں کو دعا کی، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے ان کو دعا بھی دی جنہوں نے بال کٹوائے نہ کہ منڈوائے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں، بال کٹوانا بھی جائز ہے اور سر کے بال منڈوانا یعنی ٹنڈ کروانا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ جائز ہے، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سر کے بال منڈوانا وہ افضل ہے اور سر کے بال کٹوانا وہ انسان کو کفایت کر جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے کے بعد بھی بعض لوگ دو دو رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو وہی عمل کیے جائیں گے جو اللہ کے رسول نے فرمائے۔ تو اس کے بعد احرام میں ممنوع امور کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ ان امور کو دیکھتے نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی دم واجب آ جاتا ہے یا ہمیں جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ دیکھیں، احرام جب آپ میقات پہ آ گئے، آپ نے نیت کر لی اللہم لبیک عمرۃ یا اللہم لبیک حجا یا اللہم لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، جو بھی آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد اب آپ عبادت میں داخل ہو گئے۔ احرام کی نیت کر لینے کے بعد اور عمرہ یا حج کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ چند کام نہیں کریں گے، اس سے اجتناب کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، جب آپ نے احرام اوڑھ لیا یعنی آپ نے نیت کر لی میقات کے اوپر جا کے حج کی یا عمرے کی، تو پھر آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، آپ نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے، جو بھی ہو جائے، نہ ہی اس کے ساتھ ایسی باتیں یا گفتگو کرنی ہے جس کے ساتھ انسان کے جذبات ابھریں اور وہ اپنی عورت کی طرف یا اپنی بیوی کی طرف مائل ہو، اس سے اجتناب کیا جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، گناہ کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ غیبت ہے، چغلی ہے، برائی ہے، دھوکہ دہی ہے، ظلم ہے، ایون ایک دوسرے کو کسی جگہ پہ لڑائی ہو گئی ہے، گالم گلوچ کرنا، یہ بھی جائز درست عمل نہیں ہے۔ نمبر تین، بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر چار، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے آپ۔ سلے ہوئے کپڑوں سے مراد یہ نہیں کہ صرف شلوار قمیض ہو گئی یا ثوب ہو گئی یا پینٹ شرٹ ہوگی، سلے ہوئے کپڑوں سے باقاعدہ مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا جو انسان کے بدن کے مطابق سلائی کیا گیا ہے، اس کے اندر انسان کا زیر جامہ بھی آ جاتا ہے، انسان کی بنیان بھی آ جاتی ہے، اس کی قمیض بھی آ جاتی ہے، اس کی شلوار بھی آ جاتی ہے، اس کی پینٹ بھی آ جاتی ہے، اس کی شرٹ بھی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا سلا ہوا کپڑا جو باقاعدہ انسان کے بدن کے مطابق بنایا گیا ہو وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے جوتے کے اوپر سلائی لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کے گھڑی پہنی ہوئی ہے، گھڑی میں سلائی لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس نے کوئی بیلٹ پہنا ہوا ہے احرام کا، اس کے اوپر سلائی لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو سلائی سے مراد یہ سلائی نہیں جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی سلا ہوئی کوئی چیز میں پہن ہی نہیں سکتا، اس سے مراد وہ لباس ہے جو انسان کے بدن کے مطابق باقاعدہ بنایا گیا ہو۔ ناخن آپ نہیں تراش سکتے، اسی طرح بال نہیں کٹوا سکتے، البتہ کنگھی کرنا جائز ہے۔ کنگھی کے ساتھ یا وضو کرنے کے ساتھ اگر آپ کا کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بال آپ کا ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے لیے اس کے اندر کوئی حرج والی بات موجود نہیں ہے۔ البتہ آپ کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں جس سے آپ کے بال ٹوٹیں یا آپ کے بال کٹیں، حد الوسع بچنا چاہیے۔ لیکن اگر جیسے وضو کرتے ہوئے میری گھٹی داڑھی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں وضو کرتے ہوئے اگر ایسے ہاتھ کرتا ہوں تو 2-3 بال میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب اس کے اوپر اب دم واجب ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں یہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر دم واجب کر دیا جاتا ہے۔ حج عمرہ باقاعدہ مشقت والی عبادت ہے اور ہم اس کو مزید مشقت میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جائز قرار دی ہیں بعض اوقات ہم اپنے اوپر مشقت ڈالتے ہوئے ان کو بھی ناجائز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے خوشبو لگانا، چاہے وہ بدن کے اوپر ہو یا کپڑوں کے اوپر ہو، البتہ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ احرام اوڑھنے سے پہلے
یعنی حج اور عمرہ کی نیت کرنے سے پہلے میقات پہ پہنچ کے آپ اگر اپنے بدن کو خوشبو لگاتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے، میں آپ کے بدن کو خوشبو لگاتی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام احرام اوڑھتے اور آپ اپنے حج یا عمرہ کی نیت کرتے۔ تو لہٰذا یہاں پہ خوشبو لگا لینا احرام کے بدن کے اوپر میقات کے اوپر آ کے نیت کرنے سے پہلے انشاءاللہ باذن اللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ لیکن احرام اوڑھ لینے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد، چاہے بدن ہو یا کپڑا ہو، دونوں کو خوشبو لگانا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر کو ڈھانپنا، مرد حضرات کے لیے بالخصوص سر کو ڈھانپنا، چہرے کو ڈھانپنا، یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہاتھوں کے اوپر دستانے پہن لینا یا جرابیں پہن لینا، یہ بھی درست عمل نہیں ہے، ایسا کام نہیں کیا جائے گا۔ البتہ خواتین جرابیں پہن سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ چہرے کو ڈھانپنے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، ایک تو ہمارے ہاں نقاب ہے، نقاب سے اجتناب کرنا چاہیے، کوئی پی کیپ وغیرہ لے کے اس کے اوپر پردہ گرا کے گھونگھٹ کر لینا چاہیے، یعنی ایسا کپڑا اختیار کر لینا چاہیے جو انسان کے چہرے کو نہ لگے۔ لیکن پردے کا اہتمام ایسی صورت میں ضرور کیا جائے گا، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر مرد اور عورتوں کا اتنا اختلاط نہیں ہوتا تھا، تو ایسی صورت میں جب مرد آ جایا کرتے تھے تو صحابیات کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے چہرے چھپا لیا کرتی تھیں۔ لہٰذا عورت یہ سراپا ستر ہے، یہ پردہ ہے، اس کو پردہ کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام بھیجنا، یہ بھی احرام کے اندر ممنوع اعمال ہیں۔ پھر شکار کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، کسی چیز کو مارنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور حالت احرام یا حدود حرم کے اندر کسی گری ہوئی چیز کو اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اسی طرح سے حدود حرم کے اندر درختوں کے پتے کاٹنا، چھانگنا، اتارنا یہ بھی جائز اور درست عمل نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام احرام کی حالت میں ممنوع ہو جاتے ہیں۔ البتہ کچھ وہ کام ہیں جو حرم کی حدود کے اندر ممنوع ہوتے ہیں، ان کے اندر پتوں کا کاٹ لینا، پتوں کا اتارنا، شکار کا کر لینا یعنی حرم کی حدود کے اندر، اور اسی طرح سے کسی جانور کو مارنا، پھر اسی طرح سے کوئی گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا، ایسا کوئی بھی کام حالت احرام کے اندر نہیں کیا جائے گا۔ سفر اور سفر حج سے پہلے جان لیجئے، اب یہاں پہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں جو سب کانٹیننٹ سے لوگ جاتے ہیں یا دیگر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، عام طور پہ وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے حج تمتع، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج دونوں کا فائدہ لینا۔ تمتع یہ متاع سے نکلا ہوا ہے۔ دوسرا ہے حج قران، قران یہ آپس میں مقارنہ، ملنے سے نکلا ہوا ہے۔ قران کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے ایک ہی احرام پہنا جس کے اندر میں نے عمرہ کیا، اس کے بعد میں نے وہ احرام نہیں کھولا، یعنی میں حالت حلت میں نہیں آیا، اسی احرام کے ساتھ میں نے آگے حج کر لیا، تو اس کو کہا جاتا ہے قران، کہ ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرے کا فائدہ لینا۔ اس کے بعد آتا ہے حج افراد۔ حج افراد کے اندر حاجی صرف اور صرف حج کی نیت کرتا ہے، وہ عمرے کی نیت نہیں کرتا، اس نے سیدھا 8 ذو الحج کو مینا میں جانا ہے اور اپنے حج کے اعمال مکمل کر کے اور وہ حلال ہو جائے گا۔ ایسے حاجی کو مفرد کہا جاتا ہے، اور حج کی یہ قسم حج افراد کہلاتی ہے۔ ہمارے جو باہر سے آنے والے آفاقی لوگ ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، تو حج تمتع میں آپ نے پہلے آ کے عمرہ کر لیا، عمرہ مکمل ہو گیا، آپ نے احرام اتار دیا، اس کے بعد آپ اپنی حلت والی حالت میں آگے سلے ہوئے کپڑے اور دیگر جتنی بھی وہ چیزیں جو ممنوع تھیں وہ ساری آپ کے لیے جائز ہو گئیں۔ اب ہم نے حج کا طریقہ سمجھنا ہے اور حج کی طرف بڑھنا ہے۔ حج کے حوالے سے یاد رکھیں کہ حج کے کچھ ارکان اور واجبات اور سنن ہیں۔ ارکان یعنی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا وہ کام رہ گیا یا آپ نے چھوڑ دیا، دونوں صورتوں میں آپ کا وہ جو حج ہے یا عبادت ہے وہ نہیں ہوگی، اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ اور یہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 احرام یعنی نیت کر لینا حج کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 عرفات کے اندر وقوف کرنا یعنی میدان عرفات میں رکنا۔ نمبر 3 طواف افاضہ جس کو طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 4 صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرنا۔ یہ 4 چیزیں ارکان ہیں حج کے۔ اگر آپ یہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا غیر دانستہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی، یا تو آپ کو اس کو لوٹانا پڑے گا یعنی اس کو پرفارم کرنا پڑے گا، یا آپ کو دوبارہ وہ عبادت دہرانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ واجبات آتے ہیں۔ واجبات ایسے کاموں کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو چھوڑتے ہیں یا آپ سے چھوٹ جاتی ہے تو آپ اس کا آلٹرنیٹ دے دیں، یعنی آپ اس کا دم دیں گے، اس کا متبادل دیں گے، اس کا جرمانہ دیں گے، تو یہ جرمانہ آپ کے اس واجب کو ساقط کرنے کی جگہ پہ آ جائے گا اور آپ کی عبادت درست کہلائے گی۔
تو چند واجبات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی یہ بات ہے کہ انسان میقات سے احرام باندھے، نمبر 1۔ نمبر 2، عرفات کے اندر جو وقوف کرنا ہے وہ مغرب تک کیا جائے، یعنی غروب آفتاب تک وقوف کیا جائے۔ نمبر 3، مزدلفہ کے اندر رات گزاری جائے۔ نمبر 4، جو منا ہے منا کے اندر مبیت کی جائے۔ مبیت کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، منا کے اندر راتیں گزارنا یہ فرض ہے، یعنی یہ واجب ہے، یہ واجب ہے منا کے اندر راتیں گزارنا۔ آپ رات کے 2 پہر کم از کم وہاں پہ گزاریں، اور اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو رات کا کچھ پہر بھی اگر آپ گزار لیتے ہیں تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ کا یہ جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جمرات کو کنکریاں مارنا، جن کو ہمارے ہاں شیطان کہا جاتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ حلق اور تقصیر یعنی سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، یہ بھی واجبات میں سے آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو واجب ہے وہ ہے طواف وداع کرنا، یعنی حاجی جب بیت اللہ سے نکلے گا اور اس نے اب واپس نہیں آنا تو اس کا آخری جو عمل ہے وہ طواف وداع ہوگا، وہ طواف وداع کرے گا، الوداعی طواف وہ کرے گا۔ تو یہ واجبات آ جاتی ہیں ساری کی ساری۔ اسی طرح سے یاد رکھیں، جو حاجی متمتع ہے یعنی تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے وہ قربانی بھی کرے گا، اس کے لیے قربانی بھی واجب ہے، لیکن حج افراد کرنے والا آدمی وہ قربانی نہیں کرے گا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اپنے طور پہ اگر وہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ یہ مستحب اور اچھا عمل ہے، البتہ اس کے لیے قربانی کرنا یعنی مفرد کے لیے، حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے، البتہ قران اور تمتع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قربانی بھی کریں گے۔ سنن اور مستحبات کے اندر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، طواف قدوم کرنا، 8 اور 9 ذوالحج کی درمیانی رات مینا میں گزارنا، استباح کرنا، رمل کرنا، بوسہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں مستحبات اور سنن کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو حج تمتع اور قران اور افراد کے حوالے سے ہم نے بات کر لی۔ اب حاجی حج کے لیے کیا کرے گا؟ دیکھیں، احرام آپ میقات سے باندھیں گے۔ اگر کوئی آدمی حج مفرد کے لیے آ رہا ہے تو وہ جس میقات سے آئے گا وہیں سے احرام باندھے گا، لیکن ہم لوگ جو جا رہے ہیں، اگر ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو ہم اپنے اس ہوٹل سے، اپنی بلڈنگ سے، وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہیں سے آپ احرام اوڑھیں گے، اور احرام اوڑھنے کے بعد آپ نیت کر لیں گے اللہم لبیک حجن، کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اور حج کے لیے میں تلبیہ کہتا ہوں۔ حاجی وہیں سے نیت کرے گا، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے 8 ذوالحج کی صبح آپ لوگ مینا کے اندر آ جائیں گے، 8 ذوالحج کی صبح۔ اچھا، اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ 8 کی صبح ہی آپ جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے تو یہی ثابت ہے، البتہ یہ ضروری نہیں ہے۔ انتظامی امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو رات کے وقت لے جایا جاتا ہے یا صبح بعض اوقات تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ 8 ذوالحج کو آپ احرام باندھ کے حج کی نیت کر کے مینا میں اپنا جو آپ کا کیمپ ہوگا، جو آپ کا خیمہ ہوگا، وہاں پہ تشریف لے جائیں گے، اور یہاں پہ مینا میں آپ نے 4 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اگر آپ فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پہ انتظامی امور کی وجہ سے تو آپ 5 نمازیں ادا کریں گے، وگرنہ آپ 4 نمازیں ادا کریں گے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ چاروں نمازیں اپنے اپنے ٹائم پہ ادا ہوں گی، لیکن قصر ادا کی جائیں گی، یعنی یہ پوری نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، اور اس ایک حج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اعمال کیے۔ آپ نے چاروں نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء، لیکن چاروں نمازیں آپ نے قصر ادا کی۔ چونکہ مغرب کی ہوتی 3 ہے، چاہے انسان سفر میں ہے یا حضر میں ہے، چاہے وہ مینا میں ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہے، تو اس کی 3 ہی پڑھی جائیں گی، باقی نمازیں انسان قصر ادا کرے گا۔ اور اس میں جو بہترین ہمارے ہاں جو دیکھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ اس دن مکمل آرام کریں اور بدنی مشقت کرنے سے گریز کریں، نمازیں ادا کریں، اور اپنے اپنی جگہ کے اوپر، اپنے اپنے خیموں کے اندر، اپنے اپنے جو بھی آپ کو بستر مہیا کیا گیا ہے آپ کے سروس پرووائڈر کی طرف سے، آپ وہاں پہ رہ کے ذکر و اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں اور بدنی مشقت سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اگلا جو دن ہے وہ اصل میں محنت کرنے کا دن ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے مکمل رات گزار لی، اس کے بعد 9 ذوالحج کو صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ عرفات کی طرف نکلیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس کا ترانہ گاتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے ہم میدان عرفات کی طرف جائیں گے۔ یہاں پہ بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر انتظامی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی وجہ سے
آپ کو رات کو ہی نکلنے کا کہہ دیا جائے تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ کا حج بالکل بہترین ہے اور مکمل ہے۔ تو آپ عرفات کے اندر آ جائیں گے، عرفات میں آ کے میدان عرفات میں آ کے خطبہ حج کا سننا یہ مستحب اور سنت عمل ہے۔ آپ خطبہ حج کو سنیں، جو بھی آپ کے پاس وہاں پہ چیزیں میسر ہوں اس دور کو دیکھتے ہوئے، اردو میں، عربی میں، کسی بھی طرح سے بہت ساری سہولیات میسر ہیں آج کل، ریڈیو کے اوپر کسی بھی طرح سے آپ خطبہ حج کو سنیں، یہ سنت ہے۔ خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنا، دونوں جمع کر کے اور قصر کر کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض ہمارے ہاں لوگ ہیں جو دونوں کو اپنے اپنے وقت پہ پڑھ لیتے ہیں لیکن قصر پڑھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، پوری پوری پڑھ لیتے ہیں، یعنی مختلف ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں ادا کی، یعنی آپ نے عصر کو مقدم کیا، ظہر کے ساتھ پڑھا اور دونوں کی دو دو رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی۔ تو آپ یہ ادا کریں۔ اس کے بعد عصر اس ٹائم سے لے کے غروب شمس تک آپ کے پاس لمبا وقت ہے، میدان عرفات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا ذکر و اذکار کریں، اللہ کو منائیں، اس سے استغفار طلب کریں۔ اور بہترین جو یوم عرفہ کی دعا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دی گئی اور مجھ سے پہلے انبیاء کو دی گئی، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ دعا ہے جو مجھے بھی دی گئی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام بھی اس دعا کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ 9 ذو الحج کو طلوع غروب آفتاب تک آپ یہ کام کریں گے۔ اس میں یاد رکھیں کہ بعض ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ تھوڑا مشقت کر جاتے ہیں جبل رحمت پہ جانے کی۔ تو جبل رحمت پہ جانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی مسنون عمل نہیں ہے، اگر آسانی سے، بلکہ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر وقت کا زیادہ ہے۔ آپ اتنی مشقت کر کے اتنی گرمی کے اندر 55 56 57 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر آپ جبل رحمت پہ جاتے ہیں، تو آپ وہی اپنے خیمے کے اندر جو اے سی والا ہے یا کم از کم گرمی سے بچانے والا آپ کا خیمہ آپ کو موجود دیا گیا ہے، وہاں پہ آپ رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں۔ یہی بہترین اور انسان کا وقت بچانے کا زبردست عمل ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں میدان عرفات کے اندر عام طور پہ گرمی ہوتی ہے، تو بعض لوگ شاید گرمی محسوس بھی کرتے ہیں لیکن نہاتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو پانی میسر ہو تو آپ وہاں پہ نہا سکتے ہیں۔ حالت احرام کے اندر نہانا یا احرام کی چادر کو تبدیل کرنا، اس کا کوئی حرج، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ یہ دونوں کام انشاءاللہ باذن اللہ کر سکتے ہیں۔ اور میدان عرفات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ لوگ یوم عرفہ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جہنم سے آزادی کا بہترین دن ہے، لہٰذا آپ یہ کام کریں گے۔ اور حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ جائز اور درست عمل نہیں ہے۔ ضروری تنبیہات کو آپ مد نظر رکھیں کہ جب آپ میدان عرفات میں ہوں تو اس بات کا اچھی طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا آپ تسلی کر لیں کہ آپ عرفات کی حدود میں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ کا کچھ حصہ یہ میدان عرفات میں ہے اور کچھ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ تو حج ہمارا تب ہوگا جب ہم وقوف عرفہ کریں گے۔ تو اس بات کی بہت اچھی طرح سے تسلی کر لینی چاہیے، ہم جہاں پہ موجود ہیں، کھڑے ہیں یا موجود ہیں یا بیٹھے ہیں یا ہم نے قیام کیا ہوا ہے، وہ جگہ باقاعدہ میدان عرفات ہی ہے اور عرفات کی حدود کے اندر ہے۔ اس بات کا اچھی طرح سے تعین کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورج کے غروب ہونے تک ہم یہاں پہ رہیں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد بغیر نماز پڑھے ہم مزدلفہ کی طرف جائیں گے۔ مزدلفہ یہ ایک کھلا میدان ہے، وہاں پہ ہم جائیں گے۔ اور جب بھی آپ وہاں پہنچیں مزدلفہ کے اندر، چاہے آپ رات 12 بجے پہنچیں، رات کو 2 بجے پہنچیں، رات کو 3 بجے پہنچیں، جب بھی آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے وہاں پہ جا کے ہم مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو جمع کریں گے۔ مغرب کی نماز اپنی پوری مکمل کی جائے گی، جبکہ عشاء کی نماز ہم قصر پڑھیں گے، اور حجاج کرام کھلے آسمان تلے وہاں پہ رات بسر کریں گے۔ اس کے لیے آپ کے ٹور آپریٹر آپ کو کوئی نہ کوئی چیز مہیا کریں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو دیا جائے گا جس کے ذریعے۔ تو یہاں پہ میدان عرفات کے اندر ہم غروب شمس تک وقت گزاریں گے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہیں ادا کی جائے گی، باقاعدہ آپ یہاں سے سورج غروب ہونے کے بعد نکلا جائے گا اور مزدلفہ کے اندر آ جایا جائے گا۔ مزدلفہ ایک کھلا میدان ہے، آپ رات کو کسی بھی وقت مزدلفہ پہنچیں، چاہے وہ رات کو 1 بجے کا ٹائم ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے، 12 بجے کا ٹائم ہے، آپ نے وہاں پہ جا کے ہی مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنی ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی جائیں گی اور عشاء کی قصر نماز 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ پھر آپ یہاں پہ رات گزاریں، اور یاد رکھیں
کہ مزدلفہ کے اندر رات گزار کے آرام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی وہاں پہ کثرت سے نوافل ادا نہ کیے جائیں، نہ کوئی لمبے معاملات نہ کیے جائیں، آپ جتنا بھی ہو سکے وہاں پہ آرام کریں کھلے آسمان تلے۔ تو جب آپ رات مکمل کر لیں، صبح فجر کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک، یعنی جب تھوڑی سی روشنی پھوٹتی ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، آپ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک وہیں پہ مزدلفہ میں رکا جائے گا، اور مسجد مشعر حرام کے پاس آپ ذکر و اذکار کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات کا معاملہ مکمل کر چکو تو مشعر حرام، یہ مسجد مشعر حرام وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ آپ نے لمبی دعائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کثرت سے کرنا ہے۔ اچھا، اگر انتظامی امور کے تحت آپ کو فجر کے فوراً بعد یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نکلیں اور ہم نے جمرات کی طرف جانا ہے یا کنکریاں مارنے کی طرف جانا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے شریعت کے اندر سختی موجود نہیں ہے، بلکہ آسانی ہی آسانی ہے۔ مزدلفہ میں اپنے رات کو مکمل کرنے کے بعد اگلے دن آپ نکلیں گے اور جمرات کی طرف جائیں گے۔ یہ جو ہمارا 10 ذو الحج کا دن ہے، یہ 10 ذو الحج کا دن سب سے زیادہ اعمال کرنے کا دن ہوتا ہے۔ اس کے اندر حاجی سب سے زیادہ اعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو جمرہ عقبہ ہے، یعنی بڑا شیطان یا بڑا جمرہ، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھی کرنی چاہیں وہاں سے اکٹھی کر لیں، راستے سے اکٹھی کرنی چاہیں وہاں سے اکٹھی کر لیں، لیکن کنکری کا جو سائز ہے کوشش کریں کہ وہ چنے کے دانے کے برابر ہو، یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہو، اس سے چھوٹا نہ ہو، جو کم از کم جمرہ تک پہنچ سکے۔ لیکن بہت بڑے بڑے پتھر اٹھا لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ لگ کے کسی اور کو لگتے ہیں اور کسی کا نقصان کرتے ہیں۔ تو ہم نے مزدلفہ سے گزرنا ہے، اور سب سے پہلے جب آپ مزدلفہ سے جمرات کی طرف آتے ہیں، رمی کرنے آتے ہیں، تو پہلے سب سے چھوٹا جو جمرہ ہے وہ آتا ہے، پھر درمیان والا آتا ہے، اور پھر بڑا آتا ہے۔ تو آپ نے پہلے دونوں جمرات کو چھوڑتے ہوئے سب سے آخری یعنی تیسرا جو بڑا جمرہ ہے، جمرہ عقبہ ہے، اس کو جا کے آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے، اور ہر کنکری مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑھا جائے گا، اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہر کنکری ماریں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے ہاتھ میں 7 کنکریاں ہیں اور آپ نے 7 کنکریاں ایسے ہی ایک ہی بار مار دی ہیں، تو وہ آپ کی 7 شمار نہیں ہوں گی، بلکہ وہ 1 شمار ہوگی۔ لہٰذا ایک ایک کنکری مارنا وہاں پہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر کنکری پر آپ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے۔ یہ 10 ذو الحج کا پہلا کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو کام ہمارے پاس ہے 10 ذو الحج کا، وہ ہے آپ کی قربانی ہونا، قربانی کی جائے گی۔ تیسرا کام، سر کے بال منڈوائے جائیں گے اور سلے ہوئے کپڑے آپ پہن لیں گے، احرام اتار دیں گے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ حلت صغریٰ کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی وہ سارے ممنوع امور جو آپ کر پہلے تھے کہ آپ نے فلاں فلاں کام نہیں کرنے، وہ سارے جائز ہو جائیں گے، لیکن اپنی بیوی کے پاس جانا یا ازدواجی تعلقات کرنا وہ جائز نہیں ہوگا تب تک جب تک آپ چوتھا کام طواف افاضہ یا طواف زیارہ نہیں کر لیتے۔ جب آپ طواف زیارہ طواف افاضہ کر لیں گے، پھر آپ کے اوپر یہ والا کام بھی جائز اور درست ہو جائے گا۔ تو یہ 4 کام 10 ذو الحج کو کیے جائیں گے۔ اگر ان میں سے یعنی طواف افاضہ آپ ایک آدھا دن آگے کر لیتے ہیں، 2 دن آگے کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اپنی ضرورت اور سہولت کو میسر کرتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو تھوڑا آگے بھی کر سکتے ہیں۔ 10 ذو الحج کے کام اگر ہم دوبارہ رپیٹ کر لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بڑے جمرہ یا بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہنا اور تلبیہ بند کر دینا۔ اس سے پہلے آپ تلبیہ کہہ رہے ہیں، جب آپ نے بڑے جمرہ کو کنکریاں مار لی تو تلبیہ ختم ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، قربانی کرنا جو آج کل وہاں پہ اداروں نے میسر کی ہوئی ہے۔ نمبر 3، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، اور نمبر 4، طواف افاضہ کرنا۔ یہاں پہ ایک بہت ضروری بات جو ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور بیچارے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ان چاروں کاموں کی ترتیب یہ نہیں رہتی، ترتیب اصل میں یہی ہے، کنکریاں، سر کے بال قربانی، سر کے بال منڈوانا کٹوانا، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کرنا۔ اگر آپ کی یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے اندر آپ کے حج میں کوئی حرج نہیں آنے والا۔ صحیح بخاری کے اندر روایات آتی ہیں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے قربانی بعد میں کی اور سر کے بال پہلے کٹوا لیے۔ آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، یعنی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے قربانی نہیں کی اور سر کے بال کٹوا لیے، آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، تم کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے سوالات، تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، بہت سارے سوالات اللہ کے رسول سے ہوئے جس میں ترتیب آگے پیچھے تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اجازت دی، فرمایا افعل ولا حرج۔ اور یہ آج کے دور میں
یعنی اتنے رش اور گہما گہمی کے دور کے اندر بہت بڑا حکمت کا حکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں پہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ 10 ذو الحج کو ہمارے یہ کام مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذو الحج کو ہمارے 2 طرح کے کام رہتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ منا کے اندر مبیت کریں گے، یعنی منا کے اندر رات گزارنا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واجب ہے، یہ آپ نے وہاں پہ جا کے رات گزارنی ہے۔ اگر وہاں پہ بندہ بعض اوقات ٹریفک کی بندش کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے پہنچ نہیں پاتا تو جتنا ممکن ہو سکے آپ وہ ٹائم وہاں پہ گزاریں گے منا کے اندر، یعنی مبیت کرنے کے لیے۔ پھر اگلے دن زوال کے بعد، یعنی 11 ذو الحج کو زوال کے بعد، سورج ڈھل جانے کے بعد آپ تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ یعنی 10 ذو الحج کو ہم نے 7 کنکریاں ماری تھی صرف، لیکن 11، 12 اور 13 ذو الحج کو ہم 21 کنکریاں ماریں گے۔ جب آپ منا سے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ پہلے ہی آپ کے یہ پہلے جو آئے گا وہ صغرا ہوگا، پھر اس کے بعد وسطیٰ آئے گا، پھر اس کے بعد کبرا آئے گا، یعنی چھوٹا شیطان، پھر درمیانہ شیطان، پھر بڑا شیطان۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو چھوٹا جمرہ ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکری کو مارنے کا طریقہ وہی ہے، کنکری ماریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، 7 کنکریاں مارنے کے بعد بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر درمیان والے جو جمرہ ہے اس کو جب آپ کنکریاں ماریں گے، کنکریاں مارنے کے بعد دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے لمبی دعا کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر جب بڑا جو جمرہ ہے، جمرہ عقبہ یا کبرا، اس کو کنکریاں ماریں گے تو وہاں پہ دعا کرنا نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ وہ کنکریاں ماریں گے۔ اس طرح سے آپ کی 21 کنکریاں مکمل ہو جائیں گی۔ اب آپ آزاد ہیں، آپ نے واپس مینا میں آنا ہے وہاں پہ آ سکتے ہیں، اپنے ہوٹل جانا ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں، تو آپ پورا دن وہاں پہ گزاریں اور اس کے بعد دوبارہ رات گزارنے کے لیے، مبیت کرنے کے لیے مینا میں آ جائیں، مینا میں رات گزاریں۔ اور ان ایام کو، ان اوقات کو جتنا ہو سکے آپ اللہ کی یاد میں گزاریں، خوش گپیوں سے پرہیز کریں، بیٹھ کر گپ شپ لگانے سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں، کیونکہ یہ بڑا مختصر ٹائم ہوتا ہے، اللہ کو راضی کریں۔ 11 یہ بھی گزر گیا، پھر اس کے بعد 12 کو بھی زوال کے بعد، یعنی سورج ڈل جانے کے بعد، دوپہر کے بعد آپ تینوں جمرات کو باقاعدہ اسی طرح سے 7 کنکریاں ماریں گے۔ 2 جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد دعائیں ہوں گی اور آخری جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے یہ عمل مکمل کیا جائے گا۔ پھر دوبارہ آپ مبیت کے لیے آ جائیں گے، اور یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے 11 اور 12 کی کنکریاں مارنے کے بعد کوچ کرنا ہے، یعنی اس نے مبیت نہیں کرنی، تو وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی بندہ 2 دنوں کی جلدی کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے 13 ذو الحج کی بھی کنکریاں مارنی ہے، 13 کی مبیت بھی کرنی ہے، تو وہ دوبارہ مینا کے اندر آئے گا، مینا میں رات گزارے گا، اگلے دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ مینا سے نکل جائے گا۔ اس طرح سے ہمارے 11، 12 اور 13 ذو الحج کے جو اعمال ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حاجی کے ذمے صرف ایک کام رہ جاتا ہے، وہ ہے طواف وداع کرنا، آخری طواف کرنا۔ یہ آخری طواف اگر تو آپ نے فوراً مدینہ نکلنا ہے، 12 کو یا 13 کو اگر آپ نے مدینہ نکلنا ہے تو آپ طواف وداع کریں اور مدینہ نکل جائیں، اور اگر آپ نے 2 یا 3 یا 4 یا 5 دن بعد اپنے ملک کو روانہ ہونا ہے تو طواف وداع کو آپ مؤخر کریں کہ آپ کا آخری عمل، آخری کام وہ طواف وداع ہونا چاہیے۔ آخری طواف 7 چکر کریں، یہ واجبات میں سے ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے ملک کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں ہیں جو یہاں پہ بیان کرنا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اگر کسی عورت کو ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں تو وہ مکمل طہارت حاصل کرے گی، میقات سے مکمل طہارت حاصل کر کے وہ نیت کر لے گی اس کے اندر، یعنی حج یا عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کر لے گی، یعنی حالت احرام میں آ جائے گی، لیکن وہ انتظار کرے گی اپنے معاملات کو مکمل کرنے کا، یعنی وہ پاکیزگی یا طہارت اختیار کرنے کی طرف یا انتظار کرے گی۔ جب اس کے وہ مخصوص ایام بند ہو جائیں گے تو وہ غسل کرے گی اور جا کے وہ اپنا عمرہ وغیرہ کرے گی اور جو بھی عمرے کے اعمال ہیں ان کو مکمل کرے گی۔ اسی طرح سے اگر اس نے طواف کر لیا تو وہ سعی کر سکتی ہے، یعنی اگر اس نے طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد اور سعی کے درمیان میں اس کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے تو وہ سعی مکمل کر سکتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے طواف نہیں کیا تو وہ طواف تک باقاعدہ مکمل انتظار کرے گی۔ حج کے حوالے سے چند ضروری تنبیہات ہیں خواتین کے لیے، وہ یہ ہیں کہ نمبر 1،
حج سے قبل اگر مخصوص ایام آ جائیں تو وہ حج کی نیت کرے گی، حالت احرام میں آئے گی، مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سارے کام کرے گی سوائے طواف کرنے کے۔ سارے امور وہ سر انجام دے گی لیکن وہ طواف نہیں کرے گی۔ طواف افاضہ کے لیے وہ غسل یا طہارت کو اختیار کرے گی اور پھر وہ جا کے طواف افاضہ کرے گی اور سعی کرے گی۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسی خاتون ہے جس نے طواف افاضہ کے لیے انتظار کر رہی ہے اور اس کی فلائٹ بھی ہو قریب آ گئی ہے، یا وہ فلائٹ ڈیلے نہیں کر سکتی، پہلے تو وہ فلائٹ کو تھوڑا ڈیلے کروائے۔ اگر وہ نہیں کر سکتی تو مانے حیض جو ادویات ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اس کو روک سکتی ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو رہا اور کسی بھی صورت یہ معاملات رک نہیں رہے تو علماء کرام اور عرب علماء کرام وغیرہ بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے صفائی ستھرائی اور طہارت کا خیال رکھتے ہوئے جو بھی حفاظتی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہن کر اسی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے گی، کیونکہ طواف افاضہ یہ ارکان میں سے ہے۔ اگر طواف افاضہ نہیں کرے گی تو اس کا حج نہیں ہوگا، لہٰذا مجبوری ہے، اضطرار ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اگر کوئی مجبور ہو جاتی، بندہ کوئی مجبور ہو گیا تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور شرعی قاعدہ بھی یہ ہے کہ جب ضرورت غالب آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ممنوع کردہ چیزوں کو جائز قرار دے دیتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ الضرورات تبیح المحظورات، یہ باقاعدہ ایک شرعی قاعدہ ہے، لہٰذا وہ اپنی صفائی ستھرائی کو اختیار کرتے ہوئے طواف افاضہ کر سکتی ہے۔ طواف وداع چونکہ فرض ہے، اگر واپسی میں تاخیر ممکن ہو تو وہ تاخیر کر لے، اگر تاخیر ممکن نہیں ہے تو وہ طواف وداع کو چھوڑ سکتی ہے۔ اور اس فرض کو چھوڑنے کے حوالے سے وہ احتیاطاً اگر کوئی دم دینا چاہتی ہے تو وہ دے دے انشاءاللہ باذن اللہ، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیں 10 ذو الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 100 اونٹ کیے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، لیکن ان 100 اونٹوں میں ایک بھی اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کا ذبح نہیں کیا۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ جو رائج ہے کہ جی احتیاط کے لیے ایک دم دے دیا جائے یا ایک جانور ذبح کر دیا جائے یا ایک بکری ذبح کر دی جائے، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے حت الوسع، اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے آپ اس نیکی کے کام کے اندر شامل ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیکی کو قبول کرنے پہ قادر ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ وہ آپ کی اس نیکی کو قبول کرے گا۔ تو یہ ہمارا بالاختصار شدید ہمارا جو حج اور عمرے کے حوالے سے ہماری جو معلومات تھی وہ آپ کے سامنے شیئر کر دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جو چیزیں درست نکلی ہیں وہ یقیناً اللہ کی توفیق کے ساتھ ہیں، اور اگر میرے منہ سے دوران گفتگو کوئی غلط کلمہ نکل آیا ہے تو وہ یقیناً شیطان کی طرف سے یا میرے نفس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔